بد کردار مردوں کے لیے بد کردار عورتیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں والی بات کہاں تک درست ہے؟ جبکہ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ تو نیک خاتون تھی۔ ہاں جی، وہ نیک خاتون تھی، کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ دی گئی ہے، سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں، اسی طریقے سے بدکار عورتیں بدکار مردوں، یعنی وہ سب اس کے ساتھ یاد ہے۔ سورہ نور آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اوپر لیکچر بھی دیا ہوا ہے، مسئلہ 158 زنا کی سزا اور یہ ساری چیزیں۔ وہ اس کے سٹارٹ میں سورہ نور کے آتا ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ زناکار مرد کو تو چاہیے صرف زانیہ عورت سے ہی نکاح کرے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قابل اس کے ہی ہیں کہ مشرک اور زانیوں سے زناکار کریں۔ اسی طریقے سے بدکار عورتیں قابل اس کے ہی ہیں کہ وہ بدکار مردوں کے انڈر ہوں، اور بدکار مرد اس قابل ہیں کہ ان کی بیویاں بھی بدکار ہوں۔ ایک یہ معنی ہے، یہ رول نہیں اللہ نے بتایا کہ جو نیک ہے تو اس کی بیوی ضروری نیک ہوگی، یا کوئی عورت اگر نیک ہے تو اس کا خاوند ضروری نیک ہوگا، یہ نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یا جنت میں نیکوکاروں کو نیک بیویاں ملیں گی، اور جو نیکوکار عورتیں ہیں ان کو نیکوکار مرد ملیں گے، ٹھیک ہے، جنت میں۔ وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ تو یہ ان معنوں میں بات ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب دنیا میں کوئی نیک ہے تو اس کی بیوی ضروری نیک ہوگی، ورنہ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں۔ سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے انڈر تھیں، لیکن کوئی نیک بندے ان کے کام نہیں آ سکے اور اللہ سے چھڑا بھی نہیں سکیں گے ان کو، کہ جی وہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نسبت ہے جناب، جو کچھ بھی ہیں نسبت تو ہماری اونچی ہے نا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر ہے 28 کا آخری اور رکوع، سورہ التحریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے اللہ کے حضور التجا کی کہ میرا خامن تو کافر ہے، مجھے جنت میں میرے لیے گھر بنا، ونجنی من فرعون، اور مجھے نجات دے دے فرعون وعملہ اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے دے مجھے ظالموں سے۔ ایک تو یہ، اس سے پہلے ذکر ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ مثال بیان کرتا ہے کفر کی نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط، اور لوط کی بیوی، حالانکہ دونوں انبیاء ہیں، بیویاں کافر ہیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک ترین بندوں کے عقد میں تھی، فخانتہما، لیکن انہوں نے خیانت کی اپنے خامدوں کے ساتھ۔ فلما یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اب ان کو اللہ کے مقابلے پہ کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو اللہ نے ان کو کہا تم بھی داخل ہو جاؤ دوزخ میں دوستیوں کے ساتھ۔ بیویاں نبیوں کی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، البتہ یہ چیز ہے کہ نبیوں کی کوئی بیوی بد کردار کبھی نہیں ہوئی، کافرہ تو ہوئی ہیں، بد کردار نہیں، یہ پروٹوکول ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ عموماً کہا جاتا ہے جوڑیاں آسمانوں پہ بنی ہیں، اگر آپ ویسے میجارٹی جوڑیاں دیکھیں نا، وہ واقعی ایک دوسرے سے آتے ملتی ہوتی ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیر۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں نہ رکھی ہوئی، کیوں؟ کیونکہ پرفیکٹ اللہ ہے۔ دنیا میں ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں کمزوری اللہ تعالیٰ ضرور چھوڑ دیتا ہے، تاکہ پتہ چلے یہ مخلوق اور خالق کا فرق۔ یہاں پہ بھی میجارٹی جوڑیاں یہی ہیں کہ جو اچھے مرد ہوتے ہیں، اچھی عورتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو اچھی عورتیں مل جاتی ہیں، اکا دکا بندوں کے ساتھ مس ایپ بھی ہو سکتا ہے، اوورال مل جاتا ہے۔ جب آپ کی پرائرٹی نیکی ہوگی تو آپ کو نیک مل جائے گی۔ اس طرح جو عورتیں اچھے مردوں کی تلاش میں ہوتی ہیں، ان کے پاس اچھے رشتے آتے ہیں، بعض اوقات خود ہی وہ ٹکرا دیتی ہیں نا، تو بعد میں بھگتتی ہیں پھر، اور جب وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں تو ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو نیک مرد ہے اس کو ضرور نیک عورت ہی ملے، یہاں تو بدکار قسم کے مرد ہیں نا، جو پورا دن یعنی ڈیٹے مارتے رہتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ان سے اگر پوچھیں نا کہ آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے، کہتے ہیں پردہ کرنی چاہیے، تو کیا کرنا ہے؟ ایسے نال دی کن لبے گی جس سے تو کام کرنا ہے۔ دوسروں کے بارے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جی مجھے بڑی اچھی بیوی ملنی چاہیے، تو آپ پھر کام بھی اچھے کاموں والے کریں گے۔ تو یہ ایک رول اس طرح نہیں ہے،
بلکہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں جو میں نے بیان کرا. اس کو مس یوز نہ کیا کریں، بعض لوگ کرتے ہیں. اچھا، یہ کسی سسٹر کی طرف سے سوال آیا تھا کہ میرے ہسبینڈ منکرین حدیث ٹائپ ہو گئے ہیں اور 5 وقت کی نماز کے بھی قائل نہیں ہیں، اسی طرح روزے کی فرضیت کو بھی نہیں مانتے، الٹا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں. تو انہوں نے کئی علماء سے رابطہ بھی کیا ہے، تو تمام علماء نے ان سے کہا ہے کہ آپ کا نکاح جو ہے ٹوٹ گیا اور فوراً علیحدگی اختیار کر لیں. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ اگر مسلمانوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے بیوی اور ہسبینڈ کا، تو اگر وہ بعد میں مذہب اپنا چینج کر لے تو ٹھیک. یہ میرے خیال وہی سسٹر ہیں جنہوں نے عثمان بھائی کو بھی فون کیا تھا. جی. تو پہلے تو میں جتنی سسٹرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں کسی عورت سے بات نہیں کرتا ہوں، کسی سے ضد نہ کیا کریں عثمان بھائی سے کہ بات کروا دیں. یہ میرا ایک ڈیکورم ہے. جس طرح ہم چندہ نہیں لیتے ہیں، میں نے ہر وہ راستہ بند کیا جس سے ہماری دعوت کو کوئی حاصل نقصان پہنچا سکتا تھا، اس میں سے ایک دروازہ، لہٰذا میری معذرت قبول کریں، اس کو تکبر نہ سمجھیں. دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ اگر وہ یعنی نماز کا ہی منکر ہے اور روزے کا منکر ہے تو وہ تو کافر ہے، تو وہ فوراً لادہ ہو جائے. نکاح تو ویسے ہی ٹوٹ چکا ہے، مسلمان و کافر کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک بار اس میں توبہ پیش کر دے کہ تم رجوع کر لو، ادروائز میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، پھر خلا لے لیں. وہ ظاہر آفیشلی تو خلا لینا پڑے گا، ظاہر ہے وہ مطلب قانونی طور پہ تو کوئی بھی کافر نہیں نہ کہے گا، کیونکہ شناختی کارڈ میں تو مسلمانوں والا نام ہی لکھا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو نماز نہ پڑھ رہا ہوتا وہ ایک الگ سستی تھی، لیکن کہتا ہے نماز ہے ہی کوئی نہیں ہے، روزہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، الٹا مذاق اڑا رہا ہے، جی میں صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں، نماز اللہ کے لیے نہیں رکھتا، تو وہ تو کافر ہو چکا ہے. اس طریقے سے اگر کسی کا یعنی خامند یا بیوی کافر ہو جائے تو نکاح تو فوراً ہی ختم ہو جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے گا. جب یہ توبہ کرے گا نا خامند، تو تجدید نکاح کروانی ہوگی دوبارہ سے. اگر ایک غیر مسلم جوڑا مسلمان ہوتا ہے تو دوبارہ ان کو تجدید نکاح نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، ایک سوشل بائنڈنگ ہے. البتہ ونس جب کوئی مسلمان ہو گیا، ان میں دونوں میں سے ایک کو مرتد ہو جاتا ہے یا دوسرے مولوی کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ پاکستان میں ہے، انڈیا میں. آپ پتہ نہیں انڈیا کی ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں وہ مسجد میں بیٹھے دڑا دڑ وہ پڑھا رہے ہیں جناب، تو پتہ چلا جی یہاں پہ کوئی دیوبندی مرا تھا، اس کے جنازے میں جو بریلوی شامل ہوئے تھے تو بریلی شریف سے فتویٰ آیا کہ ان کے سب کے نکاح ٹوٹ گئے. تو بیچارے وہ سارے ایک طرف سے انٹر ہو رہے ہیں اور نکاح پڑھا کے دوسری طرف سے باہر نکل رہے ہیں. تو سر ادھر تو پھر مطلب آدھے پاکستان کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہیں اگر علماء سے پوچھے تو. سر ہمارے جیل میں بھی ہوا، ایک اہل حدیث عالم تھے، یعنی میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، بات تو میں نے بعد میں سنی. عبد الغفور صاحب جو یہاں پہ آ کے جنہوں نے پہلے دفعہ اہل حدیث کی مسجدیں بنانی شروع کی جہلم شہر میں، وہ بڑے خوش اخلاق تھے. یہ وہ جو ایک ٹپیکل قسم کے وہ ہوتے ہیں نا اہل حدیث، وہ نہیں تھے، اور بڑی سادہ زندگی تھی، یعنی مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے تھے. اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں یعنی بریلویوں کے امام بھی شریک ہوئے، بریلوی عوام بھی شریک ہوئی. تو یہاں جو کٹر قسم کے بریلوی علماء تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جس نے نکاح پڑھا نا، جس نے یہ ان کا جنازہ پڑھا اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے. یہ تو جیل میں بھی ہوا ہے، ہوتا چھپ چھپا کے انہوں نے پڑھا بھی لیا ہو دوبارہ نکاح. سر نکاح اس وقت ٹوٹے گا جب اللہ رسول آخرت کا کوئی انکار کرتا ہے یا ضروریات دین میں سے ختم نبوت، نماز، روزہ، حج، زکات. باقی آپ کے بزرگوں کو ماننے نہ ماننے سے نہ اسلام بنتا ہے نہ بگڑتا ہے.